یہ سوال آپ کا ہوتا ہے. اچھا سعید بھائی، آج کے اخبارات آپ نے پڑھے ہوں گے، بلکہ میں دونوں حضرات ہیں، شاہین شاہ صاحب بھی الگ انداز سے بات کرتے ہیں، آپ الگ انداز سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک آج پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو امریکن سوشل میڈیا سیل چلانے والے، ان کا قبضہ ہے، اور یہ مقامی قیادت بھی ان کے قبضے سے پریشان ہے. تو یہ کس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک انتشاری ٹولہ کہہ لیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دھارے میں رہے پولیٹیکل، اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکلی طور پر جو فیوچر ہے وہ پی ٹی آئی پی میں ہے، کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف پرامن بنتی ہے. اس سے میری مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی نیا دھڑا سامنے آ جائے، بلکہ یہی اگر اپنی سیاسی امن کی اس میں کریں، بھلائی کی کریں، بہتری کی کریں. جو بدقسمتی سے جو ان کا وتیرہ رہا ہے، جو انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا، بدتمیزی کا، اگر اس کو چھوڑ کر وہ اس دھارے میں آتے ہیں جو ایک پولیٹیکل طریقہ ہے، تو پھر تو ان کا فیوچر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ ایپیسوڈ ہوا، اور اسلام آباد والا، اور جس بڑی تعداد میں وہاں پہ کہا گیا کہ جی دیکھیں، ایک جان بھی اگر جاتی ہے تو بہت قیمتی ہے جان. اور ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے، یہاں پہ تو پولیس کی جانیں گئیں، رینجرز کی جانیں گئیں، عام شہریوں کی جانیں گئیں. اس کا وجہ کیا تھی کہ آپ اگر جب عدالتیں بھی آپ کو منع کرتی ہیں کہ آپ اسلام آباد میں یا ڈی چوک پہ نہ آئیں، لیکن آپ ایک ضد کر کے، اور ایک طرح سے جس طرح وسائل استعمال کیے گئے کے پی کے، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگ وہاں سے لائے گئے، اور جس میں ایک بڑی تعداد غیر ملکیوں کی بھی تھی، اور ان غیر ملکیوں کی جو یہاں پہ دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. اور پھر جو اہم بات ہے کہ جس کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، کبھی 300 اموات کی بات ہوئی، کبھی 250، کبھی 60، اب خود 12 کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہوا کیسے پتہ چلا؟ سب اس دن دیکھ رہے تھے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جب بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں، اس کے بعد یہ ساری بھگدڑ مچی، اور یہ فائرنگ جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ربڑ کی بلٹس تھیں، اور لیکن اس میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیسے پتہ چلا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو اور گنڈا پور صاحب کو کہ اب یہ ایکشن ہونے والا ہے؟ ان کو تو کارکن جانے نہیں دے رہے تھے، وہ تو جھگڑا یہ پڑا ہوا تھا. تو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا کہ ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہوا. اور جو آپ کی بات ہے کہ جو باہر بیٹھ کر یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر، اور اس دن بھی جب وہ پورا ایریا کلیئر ہوا تھا، تو وہ جو بکرات سکرات آ کے بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور جی لوگ چاہیے. میں صرف اس پہ ایڈ کر دوں. دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی طرح سے شاید پی ٹی آئی کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں تو یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں سے ایسے ممالک سے سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ صرف پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو بھارتی اور پتہ نہیں یہودی اور پتہ نہیں کن کن ممالک کے لوگ ملیں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا ہے. یہ سوال بہت اہم ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے والی ایک سیاسی جماعت جس کا مقصد ہی پاکستان میں دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ جو خدمت ہی کرنی ہے لوگوں کی، تو ایسی جماعت کو غیر ملکی کیوں فنڈ کریں گے جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ بات اس وقت بھی بہت اہم تھی. مجھے نہیں پتا اس وقت کیوں اس مسئلے کو اتنا سادہ لے لیا گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو قانونی طور پر کسی غیر ملکی سے امداد نہیں لے سکتی، لیکن پی ٹی آئی امداد لیتی رہی اور ثابت ہوا، اس کا ریکارڈ موجود ہے. آج اگر
PTI इस मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है, तो अगर आप इस बात को लिंक करें कि वो क़ुव्वतें जो उस वक्त PTI को पैसे दे रही थी कि अपने आप को मजबूत करें, मुस्तहकम करें, तो यकीनन आज वो PTI को पैसे भी दे रहे होंगे और किस्म की इमदाद भी शायद उनको फराहम कर रहे होंगे कि वो इस मुल्क में इंतशार पैदा करें, अदम इस्तेहकाम पैदा करें, मईशत को नुकसान पहुँचाएँ, ताकि पाकिस्तान के जो हालात बेहतर हो रहे हैं वो किसी तरह से उनके अंदर ब्रेक लगे, रुकावट आ सके। तो ये जो कुछ मोहरे आपको नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे कि नॉन यहाँ पे कोई वज़ीर रहे, कोई यहाँ से भाग गए, चले गए हैं, आपको देखना ये चाहिए कि उनके पीछे कौन है, वो कौन सी ताकतें हैं जो अमेरिका की कांग्रेस को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इमरान खान के लिए जो है वो जाके इतनी बड़ी बड़ी खतूत लिखते हैं, जाके करारदादें जमा कराते हैं। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उस पर इतनी बड़ी करारदादें नहीं आती हैं, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उस पर नहीं आती हैं, और ममालिक में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं वहाँ नहीं आते हैं। यहाँ एक आदमी अगर जेल में पड़ा है और जेल में भी अयाशियाँ कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो पता नहीं देसी मुर्गे भी खा रहा है, तो देसी घी के सालन भी खा रहा है, हर चीज़ वो खा रहा है जो जिसकी उसको ख्वाहिश है, उस शख्स के लिए पता नहीं कितने दर्जनों जो हैं अमेरिकी कांग्रेसमैन जो खतूत लिख देते हैं अपनी हुकूमत को कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वही कांग्रेसमैन जो है वो आंखें बंद करके सो रहे हैं जब फ़लस्तीन की बात आती है, इसराइल के जुल्म की बात आती है। तो ये बातें गौर से समझने की और देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं से ऐसी ताकतें, ऐसी क़ुव्वतें ज़रूर हैं जो इमरान खान के ज़रिए, PTI के ज़रिए इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं।